کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں وہ بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یورک ایسڈ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا یورک ایسڈ ہو سکتا ہے کئیوں کا بڑھ گیا ہو کہ جیسے ہی ابھی جو بقرعید گزری ہے بڑے کا گوشت ٹھیک ٹھاک لوگ کھاتے ہیں تو بکرے کے گوشت سے یورک ایسڈ نہیں ہوتا ہے جیسے سبھی قسم کے گوشت وغیرہ منع کیے جاتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نقصانات نقصانات کے پہلو جہاں آتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک قہوہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ بنا کے استعمال کر لیجئے. یورک ایسڈ کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ہے, کولیسٹرول کے حوالے سے بھی مفید ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ دل کی دھڑکن بھی جیسے تیز ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. ایک تو اس میں پانی زیادہ پینا ہوتا ہے یورک ایسڈ جب ہو, اور غذائی احتیاطوں کے ساتھ یہ آپ کر لیجئے. سونف, سفید زیرہ 1 چمچ, اور گلاب کے پھول اگر تازے ہوں تو 2 عدد, ورنہ جو ہے وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 5 گرام کے آس پاس وہ بھی ڈال دیجئے. 3 چیزیں ہو گئیں, اور اس میں چھوٹی الائچی آپ 5 عدد ڈال لیجئے. تو 4 چیزیں, چاروں چیزوں کو سفید زیرہ اور سونف 1 چمچ, 5 چھوٹی الائچی اور گلاب کے پھول تقریباً جو ہے وہ آپ مٹھی بھر لے لیں یہ کہہ لیں. تو خشک اگر ہیں اگر تازے ہیں تو پھر آپ 2 پھول اس کو ڈال کر 2 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں. جب پک کے 1 گلاس رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے. تو یہ 2 ٹائم کرنا ہے, صبح بھی شام بھی. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے یورک ایسڈ کے حوالے سے بہت زیادہ. یہ تو کڑوا بھی ہوگا خلیل بھائی, پینا بھی کام ہوگا نا ایک. نہیں, سونف سے اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا. اچھا. گلاب کے پھول سے ذائقہ اچھا ہو جائے گا. چھوٹی الائچی ہے, اچھا ذائقہ ہو جائے گا. اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا شہد ملا سکتے ہیں. یہ ہوئی نا بات. جی. سر کے بال وائٹ ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے تھا, تو اس کے 15 سال آپ نے عمر بتائی. تو اس میں غذاؤں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے, اپنے کھانے پینے کے انداز کو بھی درست کیجیے. اور اس میں آملے کا مربع بہت مفید ہوتا ہے. آملے کا مربع آپ 1 پیس صبح شام کھا لیں خالی پیٹ, اور شام میں چاندی کا ورق جیسے ملتے ہیں وہ لے لیں, اصلی حاصل کر لیں, تو اس پہ رکھیں یہ آملے کا مربع اور اس کو کھا لیں 2 ٹائم. غریب بندے کو مطلب کیا مسکین بندے کو پتہ چلے گا بھی اصلی چاندی کا ورق ہے یا نکلی چاندی کا ورق ہے, اس کا بھی کچھ بتا ہی دیں. سونے کے ورق بھی سونے ملتے ہیں. جی ملتے ہی ہوں گے, ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. ویسے یہ میں نے ایک بات دیکھی ہے, اب بھی کچھ مٹھائیوں پر چاندی کا ورق الگ سے ایک طے, بالخصوص جو کاجو برفی ہوتی ہے, ہند کی کاجو برفی کھائی آپ سب, اللہ اکبر, اس کا بھی اپنا ہی, مکے شریف میں کھائی تھی, اپنا ہی مزہ تھا. وہ بلڈنگ والوں نے کہا ڈبہ ہی لے آیا بھائی, وہ چھوٹا سا ڈبہ تھا, وہ بڑا پیارا تھا. تو بہرحال وہ انہوں نے بانٹی صاحب میں, تو پھر بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ڈبہ سلمان بھائی ساتھ جو ہے نا وہ لے جائیں. تو بہرحال میں تو ویسے ہی کیا شوگر کھانی ہے, بہرحال تھوڑا سا میں نے کھایا ہی ہے, تھوڑا ہی کھایا اس کو. ایسی بات ہے, مٹھائی اب کتنی کھا سکتے ہیں, کلو مٹھائی تو نہیں کھا سکتے, اللہ معاف کرے. بہرحال کلو مٹھائی کھانے والی خلقت بھی گزری ہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کے تو آپ کی شادی پر غالباً آپ کے والد صاحب نے حلوائی سر, وہ اللہ جنت نصیب کریں گے ابا جی کو, وہ حلوائی کیا کیا تھا اس کو, مطلب بک کر لیا تھا اس کو وہاں پر, تو وہ ان کے وہیں پر آ کے وہ مٹھائیاں وغیرہ جو ہے وہ پکاتے رہے اور کھاتے رہے. جی ہاں جی, یوں بھی ہوتا ہے سلسلہ کار. تو بہرحال اس طرح کے لوگ بھی ہیں, اللہ رحمت فرمائے. تو وہ اس کے اوپر میں نے دیکھا چاندی کا ورق جو تھا, چاندی کے ورق سے بات نکلی کہاں سے کہاں چلی گئی, اللہ خیر فرمائے. اصلی نکلی کی کیا پہچان ہوگی؟ اصلی نکلی سارے ہی ملتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے, اصلی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو جیسے آپ نے ورق لیا اور اس کو آپ نے یہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اس کو آپ تھوڑا سا اس کو مسلیں, تو اگر وہ اصلی ہوگا تو وہ جو ہے نا حل ہو جائے گا, جیسے نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو, بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ نکلی ہوا تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا, جیسے کاغذ کی طرح رہے گا. یعنی پلاسٹک کو یوں کریں گے تو وہ چھوٹا سا بن کے رہ جائے گا, تو اگر وہ نکلی ہوگا تو وہ پھر ایسے وہ ختم ہو جائے گا. نکلی ہوگا تو پھر رہ جائے گا, اور اصلی ہوگا تو پھر وہ بالکل جیسے لگے انگلیوں میں جذب ہو گیا, وہ غائب بھی ہو جائے گا. تو یہ اس کی پہچان ہے. بہرحال یہ مفید رہے گا. آملے کا مربع آپ لیتے رہیں. مزید بھی علاج ہوتے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے, مختصر سے عرض کر رہا ہوں. دل میں سوراخ کے حوالے سے سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا, تو جن کے دل میں سوراخ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اول آخر 3 بار درود پاک یہ پڑھ کر جو ہے جن کے دل میں سوراخ ہے تو ان بچوں پر دم کیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل مستقل دم کیا جائے, اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ
यूरिक एसिड वालों ने कहा था कि पट्टे भी कमज़ोर हैं तो इसके लिए अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम 2-2 3-3 अंजीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटी को दिल का मसला ये भी फरमाया था, अल्लाह पाक हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। तो अगर ये दिल में सुराख का कोई मसला है खुदा न खासा तो फिर ये अमल कर लें, वरना बाकायदा फिर इसका इलाज किया जाए। और पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चों के जैसे इतना हाफजा मजबूत नहीं होता, तो उसके लिए ये है कि हाफ़ज़े मज़बूत के हवाले से मैं एक इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। उम्मीद है कि जब ज़ाहिर के दिल दिमाग काम करेगा अच्छे तरीके से तो दिल भी लग जाएगा। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक, पानी पर दम कर लें और फिर ये पानी बच्चे को सुबह नहार मुँह भी इसमें से पिला दीजिए और रात को सोते वक्त भी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे फ़ायदा हासिल होगा। खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, खांसी का जैसे जब आप कॉल करें तो इसमें वज़ाहत कर दिया करें खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है। एक मजमूई इलाज अर्ज़ कर देता हूँ, दोनों में जो काम करेंगे। आप लहू के सपिस्ता बनाया ले लें, लहू के सपिस्ता और शरबत तूत स्या आधी चम्मच वो माजून का ले लें, लिक्विड सा होता है, और ये शरबत है, शरबत तूत स्या किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, 2-2 चम्मच आप इसको चाट लीजिए सुबह शाम। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह बरकत दे। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा।